تاریخ میں ہمیں دنیا کے قدیم تہذیبوں کا ذکر ملتا ہے جن کا اپنے دور اور علاقوں کے مطابق عروج و زوال ہوا اور انسانی تاریخ کے ارتقاء میں ان اقوام نے ایک بڑا رول ادا کیا۔ قدیم مصر کی تہذیب، سومیرین تہذیب، میسوپوٹامیہ، قدیم چین اور قدیم یونان کو دنیا کے عظیم تہذیبوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ان اقوام میں کچھ کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ ان کے حالات، قابلیت، مہارت اور جاہ و جلال کا مختصر ذکر قرآنی آیات میں صاف ملتی ہے۔ ان اقوام کو قرآن مجید میں ذکر کرنے کا مقصد دراصل یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو دوبارہ ان اقوام کی تباہی کو یاد دلایا کہ جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور باطل خدا کی پرستش کرنے لگے اور پیغمبروں کا انکار کیا تو اللہ نے ان پر قہر نازل فرما کر انہیں تباہ کر ڈالا۔ ان کی عظیم شان و شوکت اللہ کے جلال اور غضب کے سامنے پارا پارا ہو کر رہ گئی اور وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے۔ ان کے بڑے بڑے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ نے سورہ انعام میں فرمایا، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان تباہ شدہ اقوام میں ایک نام موہن جوداڑو کا ہے جو وادی سندھ کی قدیم تہذیب کا مرکز اور ترقی یافتہ مقام تھا، جو 5000 سال قبل مسیح سے 2600 قبل مسیح تک آباد تھی۔ اس علاقے کی دریافت سن 1921 عیسوی میں کی گئی تھی۔ موہن جوداڑو کا قدیم شہر دریائے سندھ کے کنارے آباد تھا۔ یہ ایک عظیم الشان علاقہ تھا جو اونچی اونچی فصیلوں اور مضبوط دیواروں سے گھرا تھا۔ تقریباً 2500 قبل مسیح میں وجود رکھنے والے یہ قوم اپنے زمانے کے اعتبار سے نہایت ہی ترقی یافتہ تھی۔ اس شہر میں پکی اور چوڑی سڑکیں، پکی مکانیں، 2 سے 3 منزلہ عمارتیں اور بڑے بڑے حمام، بازار اور قلعے موجود تھے۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک بلند ٹیلے پر قلعہ تھا جو شہر کا مرکز مانا جاتا تھا۔ شہر کی منصوبہ بندی اور انتظامات بے مثال تھی۔ مورخین کے مطابق سیلاب اور دشمنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے اس قوم نے جو تدابیر اور منصوبوں کا استعمال کیا تھا وہ حیران کن ہے۔ اس وقت دنیا میں موجود کوئی بھی تہذیب موہن جوداڑو کے نظام اور انتظامات کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم قوم کا زوال کیسے ہوا؟ کچھ مورخین کے مطابق دریائے سندھ کے کنارے بسے ہونے کی وجہ سے اس شہر میں کئی بار سیلاب آیا جس وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا، جبکہ کچھ تاریخ داں آثار قدیم کے ثبوت اور ملبوں سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بیرونی آریائی اقوام کے حملوں سے موہن جوداڑو تباہ ہوا تھا۔ قرآن مجید میں صراحتاً موہن جوداڑو یا وادی سندھ نامی کسی قوم کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا کلام ان عربوں سے مخاطب تھا جنہیں صرف اپنے ارد گرد میں بسنے والے اقوام کا علم تھا، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں یہ صاف کر دیا کہ دنیا کے ہر قوم کی طرف کم از کم ایک پیغمبر ضرور بھیجے گئے، جن میں قوم عاد، سمود، قوم لوط، بنی اسرائیل کا ذکر خصوصی طور سے قرآن کریم میں آیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اشارتاً کچھ قوموں کا ذکر کیا ہے جنہیں خاص ناموں اور القاب سے پکارا گیا۔ ان میں ایک قوم اصحاب الرس تھی جس کا ذکر سورہ فرقان میں کچھ اس طرح ہے، اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے بیچ میں بہت سے ساتھ والوں کو ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائیں اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ دوسری جگہ سورہ قاف میں فرمایا، ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم اور رس والوں نے، اور سمود، عاد، فرعون اور لوط کے ساتھ والے قوموں نے۔ ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہمارے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ ان آیات میں جس اصحاب الرس کا ذکر ہے ان کے متعلق مورخین اور مفسرین کی مختلف آراء ملتی ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ اصحاب الرس قوم عاد کی ایک شاخ تھی۔ وہ جس جگہ آباد تھے وہاں اللہ نے ایک پیغمبر حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو معبوس فرمایا تھا۔ اس سرکش قوم نے حضرت حنظلہ کا انکار کیا اور حق کے منکر ہو گئے اور انہیں قتل کر ڈالا، لہذا اللہ کے قانون کے مطابق پورے قوم پر عذاب آ گیا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔
जबकि अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है कि अस्हाबुर रस के शहर के बीचों बीच एक बड़ा कुआं था जिससे वो खेती बाड़ी करते और पानी पीते थे। जब हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत हक दिया तो उन्होंने आप को उस कुएं में डालकर कुएं के मुंह को भारी पत्थर से बंद कर दिया। लिहाजा बतौर सज़ा अल्लाह के हुक्म से उस इलाके के तमाम कुओं का पानी सूख गया और इस तरह ये कौम हलाक हो गई। इसलिए अल्लाह ने उन्हें अस्हाब अर्रस कहकर पुकारा है। जब माहिरीन आसार कदीमा ने मोहनजोदाड़ो शहर की खुदाई की तो उन्हें शहर के अंदर बेशुमार कुएं मिली जिनकी तादाद सैकड़ों में थी। ये कुआं बहुत ही गहरा और वसी था। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वादी सिंध की इतनी सारी कौमों और शहरों में मोहनजोदाड़ो ही वो वाहिद शहर था जिसमें सबसे ज़्यादा कुएं दरियाफ्त हुई थी। जबकि हड़प्पा और मेहरगढ़ के इलाके भी मोहनजोदाड़ो के हम असर तहजीबों में था, लेकिन मोहनजोदाड़ो में उन शहरों के बनिस्बत 7 से 8 गुना ज़्यादा कुएं खोदी गई थी। आसार कदीमा से ये पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग बुतपरस्त थे। वहाँ से दरियाफ्त शुदा मूर्तियाँ उनकी शिर्क की गवाही देती हैं। एक हैरानी की बात यह भी है कि इस इलाके में एक सबसे बड़ा कुआं भी दरियाफ्त हुआ था जो शहर के बीचों बीच खोदा गया था। लिहाजा मवर्रखीन ने इस शहर को द सिटी ऑफ वेल्स यानी कुओं का शहर करार दिया है। इन सबूतों और हकाइक के सामने आने के बाद ये बात बईद नहीं कि ये कौम जिसे आज हम मोहनजोदाड़ो के नाम से मौसूम करते हैं ये वही लोग हों जिसे अल्लाह ने कुरान मजीद में अस्हाबुर रस कहा है।